بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ایک ایسا عمل پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو میرے مسلک اور مشرب کے خلاف تو ہے ہی، لیکن احبہ کی، متعلقین کی یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور میں یہ مسئلہ، یہ عمل بیان کر کے ان کی نیت، ان کی سوچ اور ان کے نظریے کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں اپنی ذات کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کو یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اپنی ذات سے متعلق میں نے کبھی کسی سے کوئی ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی انتقام نہیں لیا، اور نہ ہی میں نے کبھی سوچا ہے، ورنہ حالانکہ یہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے، دشمن کو ناکوں چانے چبوانے کے لیے، دشمن کو اپنے پاؤں پر ناک رگڑنے کے لیے بے شمار ایسے عملیات ہیں، اور اللہ کے کرم سے مجرب المجرب ہیں۔ 24 گھنٹے تو بہت بڑی مدت ہے، 24 منٹ کے اندر اندر دشمن اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ لیکن جب سے میں نے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھے صحابی جب بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر یہ فرماتے کہ جس کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے، میرے بوڑھے بابے صحابی اللہ ان پہ کرم کرے، ان کو دیکھ لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے، رات بھر قیام میں کرتا ہوں، دن بھر روزے میں رکھتا ہوں، بازاروں کے چکر سلام کرنے کے لیے میں لگاتا ہوں، ہر نیکی کا کام میں کرتا ہوں، تو میرے لیے یہ ارشاد کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تک گئے، 3 دن تک، رات تک اس صحابی کے ساتھ رہے۔ اس صحابی رسول کا کام یہ تھا کہ صبح اٹھنا، نماز پڑھنا، نماز کے بعد سورہ طلوع کے بعد وہ اپنی زمین میں جاتے، اپنی کھیتی کا خیال رکھتے، پھر واپسی پہ آ کر ظہر کی نماز پڑھتے، کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، یعنی 5 وقتہ نمازیں پڑھتے، اور بس۔ 3 دن رات گزرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے کوئی اچھا عمل بتائیے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی بشارتیں دیتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے میرا پیچھا کر رہا ہے 3 دن 3 رات سے، تو سن اگر عمل سننا ہے۔ میں دن بھر کی تمام زیادتیاں، تمام ظلم کو، تمام شر الناس کے اعمال کو چارپائی پہ جاتے ہی، بستر پہ جاتے ہی اللہ کی رضا کی خاطر انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ معاف کرنے کا عمل جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بارہا مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ یہ کہا ہے کہ اپنے ذاتی معمولی سی رنجش اور انتقام لینے سے باز رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا؟ ان چیزوں سے بری و ذمہ کر دے گا، ہر چیز سے۔ تو اس طرح اگر کوئی ذاتی رنجش کو چھوڑ کر دینی، مذہبی، خاندانی غیرت کو للکارے تو پھر اس کو سبق سکھانے کے لیے عمل پیش کر رہا ہوں۔ دینی اور مذہبی غیرت جو ہوتی ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ دین اور مذہب اور مشرق و مسلک یہ ہر انسان کا پیارا اور دکھتی رگ ہوتی ہے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی دشمنی ہو تو اس کے لیے ایک دشمنی کا عمل، ایک عداوت کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا، توبہ کر لے گا، وہ تمہارے قدموں پہ سر رکھ کر، ناک رکھ کر معافی مانگ لے گا۔
تو لہٰذا اپنے ذاتی اگر کسی انتقام کے لیے یا ذاتی کسی معمولی سی رنجش کے لیے اس عمل کو بجا لایا تو میں اسے بری ذمہ ہوں، اس کی ذمہ داری آپ کے اپنے پر ہوگی۔ ہر وہ عمل جو دشمنی سے تعلق رکھتا ہے مجرب المجرب ہے، لیکن کرنے والے کی اپنی نیت اور اپنی سوچ ہے۔ جس کے ساتھ بھی دینی مذہبی دشمنی ہو اور اس کو آپ زیر کرنا چاہتے ہوں تو دعائے حیدری بھی بڑی مشہور ہے، وہ بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے اور بعضوں کو نہیں ہوتی۔ تو ایک آسان سے آسان عمل یہ ہے کہ مٹی کی ایک ہانڈی لے لیں، مٹی کی ایک ہانڈی لے لیں، ڈھکنا اس کے ساتھ ہو، اور تقریباً کالے ماش، ثابت کالے، وہ لے لیں، اور جس کے ساتھ بھی دشمنی ہو، عداوت ہو، اس بندے کا نام اور اس کے نام کے جتنے عدد ہوں اس عدد کے مطابق سورہ الناس پڑھیں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ اتنے دفعہ پڑھیں جتنے کہ اس کے نام کے عدد ہوں۔ اعداد خود نکال لیجئے گا، یہ نہ کہنا کہ اس کے اعداد فلاں کا عدد کتنا ہے، جس طرح لوگ منٹس میں کہتے ہیں جی بے کے عدد کتنے ہیں، جی دال کے عدد کتنے ہیں جی۔ بھائی تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو کہیں سے معلوم کر لیا کرے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں۔ تو اس کے نام کے اعداد کے ساتھ ہیں جتنے بھی ہوں، 500 700 800 1000 1200 جتنے بھی ہوں، اتنے میں سورہ الناس پڑھیں، اور پڑھائی کے دوران اس دشمن کا تصور رکھیں، اور دم کرنے کے بعد اس ہانڈیا کو بند کر دیں، یعنی اس کے اندر وہ کالی ماہی ڈالیں، دشمن کے نام کے عدد کے مطابق سورہ الناس پڑھیں اور دم کریں، پھونک ماریں، اوپر ڈھکنا دے کے لیپ وغیرہ کر کے اس کو بالکل بند کر دیں، اور پھر اس ہانڈیا کو زمین کے اندر کسی ایسی جگہ پہ دبا دیں جہاں اس کے اندر پڑی ہوئی دال جو ہے وہ گل سڑ جائے۔ جتنی جلدی وہ گل سڑ جائے گی، ایسی کسی نمی والی جگہ پہ یا ایسے جگہ پہ جہاں کوئی پانی وغیرہ یا گند وغیرہ یا ایسے ویسے ڈالی جاتی ہے نا چیزیں، تاکہ اس کی نمی کی وجہ سے وہ چیزیں جلدی گل سڑ جائے۔ تو جتنے دنوں میں وہ گل سڑ جاتی ہے، اتنے دنوں تک آپ اس کے تصور میں سورہ الناس پڑھتے رہیں، اس کے نام کے عدد کے مطابق نہیں، ایسے ہی پڑھتے رہیں، سورہ الناس کو اپنی مرضی کے مطابق کھلا پڑھتے رہیں۔ تو چند ہی دنوں میں اس طاقتور اور جلالی عمل کی دولت، اس عمل کی وجہ سے، بہت جلالی اور بہت طاقتور عمل ہے، آزما کے دیکھیے گا کسی، لیکن عام کسی معمولی رنجش کے پیش اس کی ذمہ داری تمام تر اللہ کے، اور میں صرف دینی اور مذہبی غیرت کے حوالے سے یہ عمل پیش کر رہا ہوں، باقی ہر ایک کی سوچ اور نظریہ اپنا ہے، اور اس کا کاروبار، گھر بار، مال و اولاد سب مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، سب کچھ تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن میں ان چیزوں کا قائل اس لیے نہیں ہوں، عمل کو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ کالی ماش مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر اس کے اوپر سورہ الناس کو اپنے دشمن کے نام کے عدد کے مطابق پڑھیں، دم کر کے اس مٹی کے اندر بند کر دیں، دبا دیں، اوپر لیپ وغیرہ لگا کے اس ڈھکنے کو زمین کے اندر دبا دیں تاکہ وہ جلدی گل سڑ جائے، اور ایسی جگہ پہ یہاں پانی کی نمی وغیرہ یا پانی وغیرہ گرتا ہو یا اس کے قریب طریقے سے زمین میں دبا دیں تاکہ وہ جلدی گل سڑ جائے۔ چند ہی دنوں میں طاقتور سے طاقتور دشمن، منہ زور سے منہ زور دشمن پاؤں کے بل چل کے آئے گا، سر کے بل چل کے آئے گا، معافی مانگے گا، یا وہ کسی ایسی ناگہانی آفت میں گرفتار ہو جائے گا، وہ اسے کسی کی دشمنی مول لینا ساری زندگی مہنگی پڑ جائے گی جی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی سوچ اور اپنی عمل کے مطابق جزا دے، سزا دے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ میں ایک اپنا دینی مذہبی فریضہ سمجھ کے عام اپنے ذاتی انتقام اور ذاتیات سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ کا اپنا یہ عمل ہوگا، آپ کریں، تو مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت اس عمل کے بارے میں نہیں ہے، سوچ سمجھ کے کرنا، رب کے ہاں سب نے جواب دینا ہے، اچھا اور برا
وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ انسان انتقام لیے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے دین پر کسی نے حملہ کیا، اس کی غیرت کو للکارا، اس کے مشرب اور مسلک اور مشرب کو چھیڑا، تو پھر یہاں جواب دینا کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ جی میرے پاس پنڈی کے ایک بہت بڑے علامہ صاحب، بہت بڑے خطیب ہیں، وہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو میں نے ایک چھوٹا سا عمل انہیں بتایا تھا اور وہ یہ کہا تھا کہ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں آ کے آپ سے معافی مانگے گا۔ وہ الحمدللہ وہ عداوت گئی، وہ دشمنی گئی، وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ مسلک کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے کیا تھے، مخالف تھے، اور دونوں کا ایک ہی گلی میں درس تھا، دونوں کا ایک ہی گلی میں گھر تھا، دونوں کا ایک ہی گلی سے گزر تھا۔ سجد اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی اصلاح ہو ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ ان قریب تمہاری دشمنیوں کو، تمہاری عداوتوں کو رفع دفع کر کے تمہارے اندر مودت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ تو اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، تمہاری گزشتہ لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس نیت سے عمل کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ میری طرف سے اجازت ہے، جو چاہے مرضی کرے، لیکن اپنی نیت اور اپنی سوچ کے مطابق۔